الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر۔ یہ آیت مبارکہ اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کے غلبے اور اقتدار کی منتقلی کا وعدہ بصورت دعا فرمایا۔ یہ دعا تلقین فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ ہوا یہ کہ ان دونوں آیات کریمہ کا شان نزول کا سبب یہ ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پورے ہر طرف کے کافر جو ہیں مل کر کے حملہ آور ہوئے مدینے پر، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین مکہ بھی آ رہے ہیں اور یہودی بھی سارے ملے ہوئے ہیں، جنہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے وہ بھی توڑ بیٹھے ہیں، تو باقی بھی جتنے بھی قبیلے تھے دشمن اسلام کے، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سارے ایک ہی بار حملہ آور ہوئے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں ایران کے اندر وہاں یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ ہوتا تو ہم شہر کے باہر خندق کھود دیتے تھے، اگر اسی طرح ہم یہاں کر لیں تو ہم خود مدینہ شہر کے اندر رہیں گے، ہم محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے، ان کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، وہ لوگ بھی زیادہ ہیں، تو اس طرح ہم اپنے آپ کو ان کے حملے سے بچا سکتے ہیں۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ تجویز پسند آئی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو، پورے مدینے کے باہر جو ہے وہ علاقہ بانٹ دیا گیا، 40 ہاتھ جو ہے وہ 10 بندوں کے ذمہ آیا، 40 ہاتھ 10 بندوں کے ذمہ آیا کہ تم نے اس کی کھدائی کرنی ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے ہیں، یعنی یہ وہ کام ہے جس میں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہیں جی۔ اور بہت سارے کلمات بھی پڑھ رہے تھے آتے جاتے، جس طرح ہوتا ہے نا یہاں بھی کام کر رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے کچھ اشعار اور کچھ کلمات پڑھ رہے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو حصے کی جگہ تھی وہاں پہ ایک نیچے چٹان آ گئی ہے، ہم 10 بندے زور لگا تھکے ہیں لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے، وہ کدال جا کے پکڑی آقا علیہ السلام نے، پہلی بار آقا علیہ السلام نے زور سے مارا اور اس سے آگ چمکی اس سے چٹان میں سے، اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں یہیں کھڑا ہو کے حیرہ فارس کا علاقہ ہے، فرمایا کہ میں فارس کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے وہ فارس پورے کا پورا میرے غلاموں کو عطا فرما دیا ہے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار مارا چٹان کو تو پھر آگ کا شعلہ نکلا، چنگاریاں نکلی اس میں سے۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے روم مجھے عطا فرما دیا ہے۔ ہاں، فرمایا کہ روم کے محلات میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے۔ اور تیسری بار آقا علیہ السلام نے جب مارا اسے تو پھر وہ سارے کے سارے چٹانیں ٹوٹ گئی، ساری چٹان ٹوٹ گئی۔ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے صنعاء یعنی یمن بھی عطا فرما دیا ہے سارا۔ اور مزے کی بات یہ سارے علاقے جو ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں سارے فتح ہو چکے تھے، حضرت عمر کے دور میں سارے کے سارے فتح ہو گئے ہیں جی۔
اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے آقا علیہ السلام کہ مجھے عطا کر دیا گیا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، باقی بھی حضرت مولا علی حضرت عثمان غنی، ان کی خلافت بھی آقا علیہ السلام کی منہاج نبوت پر تھی، لیکن ان کی خلافت کے اندر حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا اور ان کی خلافت میں ہوا. اس سے یہ یقین ہو گیا کہ ابوبکر اور عمر کی خلافت عین حضور کی ہی حکومت ہے. سمجھایا نا مسئلہ؟ اس میں کوئی دوسری رائے والی بات نہیں ہے. یہ ذلیل لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر، ان کے خلیفہ برحق ہونے پر، تو کریم آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک واضح کر رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی، اس وقت نازل فرمائی. اب ہوا کیا کہ منافقین جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیے. انہوں نے کہا جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے، اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں، اپنی جان بچانے کے لیے خیمے یہ خندقیں کھودتے پھرتے ہیں، اب وہ جناب خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم کو فتح کرنے کے اور فارس کو، وہ تو بڑے یعنی ایک طرف ہرقل بیٹھا ہے، کیسر بیٹھا ہے، فلانے بیٹھے ہیں، ڈمکانے بیٹھے ہیں، ان کو فتح کرنے کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صنعاء کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا، زیر نگین ہو جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. منافقوں نے یہ باتیں کی. اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی. سبحان اللہ. ہیں جی، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اللہ تعالی نے فرمایا حبیب پیارے آپ یہ دعا کریں، غلاموں کو بھی فرمائیں وہ بھی یہ دعا کریں. اس سے ثابت ہوتا ہے، مزے کی بات دیکھیں کہ حکومت ملنے کی دعا کرنے کا حکم کہاں دیا جا رہا ہے؟ میدان جہاد میں. آج کل کے مولوی پیر حجرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہیں پہ دعا کریں گے ہم. وہیں بیٹھ کے کہاں دعا ہوگی بھائی بتائیں؟ آقا علیہ السلام دشمن پر غلبے کی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی بدر میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں، ہے یا نہیں ایسا؟ اود گئے ہیں تو اود میں کھڑے ہو کے حضور دعا مانگ رہے ہیں. تو یہاں عین حالت جنگ میں خندقیں کھودی جا رہی ہیں، دشمن سامنے ہے، ایسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک نازل فرمائی کہ آپ یہ دعا مانگیں. اللہ اکبر. اور ایک دعا کا تلقین کرنا ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ کسی کے ذہن میں بعد میں یہ نہ آئے کہ یہ میرے زور کی وجہ سے فلاں ملک فتح ہوا ہے، فلاں علاقہ فتح ہوا ہے. میں جو بھی بندہ کہے یہی کہے کہ ہمارے مالک نے عطا فرمایا ہے. اسلام غالب آ جائے، اسلام کی حکومت آ جائے، ہر بندے کے ذہن میں یہی ہو، کسی کے ذہن میں ذرہ برابر کو یہ نہ آئے. اب بتائیں جنہوں نے فارس فتح کیا، جنہوں نے روم فتح کیا اور جنہوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے، ان ساری فتوحات حاصل کرنے والوں کو رب کیا فرما رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب جہاد پہ جاتے تھے وہ یہی کہتے تلوار ہم اٹھائیں گے اور فتح ہمارے رب کی ہوگی، ہمارے مالک کی فتح ہوگی، اس کے دین کی فتح ہوگی. جب تک یہ بندے کے ذہن میں نہ بیٹھ جائے. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کو تھوڑا سا بھی مار کا سر کر لیتے ہیں نا، وہ پھر قابو ہی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں لو جناب ہمارے ڈولے دیکھے، وہ میں ہی تھا اس وقت، یہ ہوا ہے، میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے کیسے تربیت فرمائی. مکہ فتح ہو رہا ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. یہ وہ مکہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے آقا علیہ السلام کو تکلیفیں دیں، ایذائیں دیں. آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے. اب مکہ فتح ہو رہا ہے، سارے مشرک جتنے بھی بنے پھرتے تھے، بڑے بڑے پھنیر، وہ سارے کے سارے ذلیل ہو رہے ہیں، سارے بھاگ رہے ہیں وہاں سے. بھاگ کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا بیٹھے دیکھنے کے لیے. وہاں کریمہ علیہ السلام جب داخل ہو رہے ہیں نا، آقا علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ایسے جھکے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ اونٹ کے آگے لکڑی ہوتی نہیں لگی ہوئی، اس کے ساتھ لگ رہی تھی. بتائیں یہ فتح کا جشن ایسے منایا جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے. لیکن یہاں تو عورتیں نہ چاہتے ہیں، ادھر سیلاب ہو، پاکستان کا ایک پورا حصہ ڈوبا ہوا ہو اور حکمران جو ہیں وہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر یوں ادا کریں، عورتیں نہ چاہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی بھی کوئی بات رہ گئی ہے. ابھی کل کی بات ہے، یہ ایک ویڈیو بندے نے بھیجی ہے کہ سندھ کے اندر خود اسی کا شہر بلاول بھٹو کا، وہاں پہ لوگوں سے قرآن اٹھوا رہے ہیں، سر پہ قرآن رکھ بھی تو ووٹ ہمیں دے گا اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے ہمیں تو پھر ہم تجھے روٹی دیں گے. بتائیں اس سے بڑھ کر ضلالت اور ظلم کیا ہوگا یار؟ بتائیں. لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو کئی لوگوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا ہمیں روٹی نہ دیں، ہم یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن اتنا عذاب ہے پہلے ہم پر، اوپر سے ہم رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن سر پہ اٹھا کے قسمیں اٹھاتے پھریں. بتاؤ کیا کریں؟
تو یہ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے. لیکن قوم جو ہے نا، جب تک قوم کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تب تک ظلم کے خلاف کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ہی نہیں یقین کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ سمجھ نہیں آئے گا، سمجھ آئے گا تو اس پہ غور کریں گے نا، پھر کھڑے ہوں گے ظلم کے خلاف. لیکن نہیں، انہوں نے کھڑے نہیں ہونا. ایسی قوم کی سزا یہی ہے کہ یہ پھر فرعون اور فرعونی کے ہاتھوں پٹتے رہیں. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا کریں جی. کیا دعا ہے؟ اللہم مالک الملک، اے ملکوں کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے. جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے. بیادک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اب یہ دیکھیں، چونکہ ابھی تک ریاست وہ چاہے علمی ہو چاہے دوسری سیاسی ہو، دونوں طرح سے چلتی آ رہی تھی بنی اسرائیل کے پاس. جی مدینہ میں بھی آپ دیکھیں تو وہی بڑے بنے ہوئے تھے، اور دوسری طرف مشرکین جو ہیں وہ چودھری بنے ہوئے تھے. اس طرح کر کے سب کی یعنی کہ ذیلی حکومتیں قائم تھی، اپنی اپنی، ہر بندہ اپنی جگہ حاکم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ابھی تک سارے حاکم بنے بیٹھے ہیں، یہ بنی اسرائیل جو ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خالق اور مالک میں ہوں، ملک کا بادشاہ میں ہوں، حاکم میں ہوں، تو میں جسے چاہوں اسے نائب بنا دوں اپنا، جسے چاہوں اسے حکومت عطا فرما دوں. تو خلاق کائنات نے اس آیت مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ اب حکومت جو ہے ان کی ختم ہونے جا رہی ہے. وہ اقتدار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اب بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل کرنے جا رہا ہے. اب ادھر منتقل ہو. ان کی ساری جتنی بھی تھی علمی سیاسی ہر طرح کی قوت جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو سب کچھ عطا فرما دیا. بیادک الخیر، میں تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے. تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، بقدری، جی خیرہ و شرہ، تقدیر جو ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، جو بھی ہو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی نے لکھا ہے. تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ کہا کہ بیادک الخیر، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یہاں دوسرا لفظ نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمیشہ یہی ہوتا ہے عموماً. جیسے ایک شاعر ہے، اس کا شعر ہے باقی مصائب قوم عند قوم فوائد، کہتے کسی قوم کی مصیبت جو ہے وہ کسی کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ خود دیکھیں عمران خان جس دن اترا تھا، کیا پاکستان میں لوگوں نے خوشی نہیں منائی تھی؟ اور پورے پی ٹی آئی والے رو رہے تھے، ہے یا نہیں؟ تو اس سے پہلے جو اترا تھا نواز شریف جب اترا تھا وہ سب بھی لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، ہے یا نہیں؟ ایک قوم پہ مصیبت بنی ہوئی ہے اور دوسری قوم خوش ہو رہی ہے نا. یعنی ایک خیر وہ چاہے اس کے اندر شر کا پہلو ہو، وہ خیر کسی نہ کسی کے لیے ضرور ہوتی ہے. آپ صرف اس شر کو ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کو پورے نظام میں فٹ کر کے دیکھیں. جیسے مثال کے طور پر کسی بندے کے یہاں گال پہ تیل ہو، یہاں لگا ہوگا خوبصورت لگے گا، ہے یا نہیں؟ اور کوئی بندہ اسے یہاں سے اکھیڑ دے، اکھیڑ کے علیحدہ کر کے دیکھے، اب بتائیں اس میں زینت ہوگی؟ کوئی خوبصورتی نہیں ہے نا. اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اس کی جہاں پہ لگا تھا وہیں لگا کے دیکھیں، پھر آپ کو اسی کالک میں بھی خیر نظر آئے گی، ہے یا نہیں؟ وہی کالک ہے جو باعث عار ہے لوگوں کے لیے، باعث شرمندگی ہے، باعث ذلت ہے لوگوں کے لیے، لیکن وہی تھوڑی سی کالک جو ہے جب نظام کے اندر لگی ہوئی ہے وہ خوبصورت لگ رہی ہے. اسی طرح بال جو ہیں، بالوں میں بذات خود کوئی حسن نہیں ہے حسن ان میں. سر پہ لگے ہوئے ہوں سونے لگتے ہیں، داڑھی پہ ہوں خوبصورت لگتے ہیں، ان کو تیل بھی لگاتے ہیں، مالش بھی کرتے ہیں، قسم قسم کے شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، کنگا بھی کرتے ہیں روز، ہے یا نہیں؟ اب بتائیں جو نائی کے پاس پورا بورا بھرا ہوا ہے کہاں ان کو بھی کسی نے جا کر تیل لگایا ہے؟ نہیں نا. اب وہ حسن نہیں رہا ان میں، جب نظام کا حصہ تھے خوبصورت تھے. اسی طرح کر کے ایک چیز جو ہے وہ ایک جگہ خیر
ہے جی، ایک جگہ خیر ثابت ہو رہی ہے وہی چیز دوسری جگہ شر ثابت ہو رہی ہے۔ تو ایک ہی چیز جو ہے وہ ایک کے لیے خیر ہو، دوسرے کے لیے خیر کا سامان نہ ہو اس میں۔ یہاں ہے بال یہاں ہے تو خیر ہے، نائی کے پاس چلے گئے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے، کیا حسن ہے ان میں؟ کوئی حسن نہیں ہے ان میں۔ تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر میں بیادکل خیر، خیر کی بات کی ہے۔ میں کسی کو اگر شر بھی پہنچے تکلیف بھی پہنچے تو وہی خیر اور شر جو ہے کسی نہ کسی کے لیے ضرور خیر کا سامان ہوگا۔ وہ شر جسے پہنچ رہا ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے خیر کا سامان ضرور ہوگا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، ظالم تھا، وہ سویا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ اس کو جگا دیں، تو شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شر ہے، یہ سوئے رہے تو اچھا ہے، یہ سوئے رہے تو اچھا ہے، یہ ذلیل اٹھے گا تو خدا تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرے گا، تو جتنی دیر یہ سوئے رہے گا خدا تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو ہے وہ رات میں رہے گی۔ کس میں رہے گی؟ رات میں رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے، بے شک مولا تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 3 علاقوں کی فتح کی خوشخبری جو سنائی گئی، 3 علاقوں کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی، روم کی، فارس کی، صنعاء کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہتھیار تم نے اٹھانے ہیں، حملے تم نے کرنے ہیں، پھر کہنا یہی ہے انک علی کل شیء قدیر، بیادک الخیر، مولا خیر تیرے ہاتھ میں، تو ہی عطا فرمانے والا ہے، تلوار اٹھا کے بھی ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا طبیعت فرمائی جا رہی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور کس طرح کس منہج پہ انہیں لایا جا رہا ہے، اخلاق کی تربیت دیکھیں کیسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اگلی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اپنی قدرت اور تصرفات کو بیان فرمایا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، مولا تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ رات 14 گھنٹے کی، دن 10 گھنٹے کا، اور پھر وہی دن جو ہے وہ 14 گھنٹے کا، رات 10 گھنٹے کی۔ جیسے اب رات بڑی ہو رہی ہے اور دن چھوٹا ہو رہا ہے، دن داخل ہو رہا ہے نا رات میں، ہے یا نہیں؟ رات جو ہے وہ دن کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، جب آگے جا کے کچھ مہینے گزریں گے تو پھر دن جو ہے وہ رات کو لپیٹنا شروع کر دے گا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، مولا تو ہی ہے، یہ تیرا ہی تصرف ہے، کیونکہ رات کا گھٹنا بڑھنا اور دن کا گھٹنا بڑھنا جو ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورج کی چال بنائی ہے اسی چال کے تحت یہ رات اور دن جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، رات دن میں داخل ہو جاتی ہے، دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، یعنی کائنات عالم پر تصرف رب تبارک و تعالیٰ کا۔ اگر میں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مولا عالم ارواح پر بھی تیرا تصرف ہے، عالم شہادت پر بھی تیرا تصرف ہے، تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ ہاں جی، آدمی زندہ ہے نا، اس سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں وہ تو زندہ نہیں، وہ تو مردہ ہیں۔ مردہ قطروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زندہ جاندار بندے کو پیدا کر دیتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح کر کے مرغی جو ہے وہ زندہ جانور ہے، انڈا پیدا اس سے نکلتا ہے، انڈا دیتی ہے مرغی، وہ تو زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ خالق اور مالک کی قدرت ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اسی طرح کر کے ایک بندہ مومن ہے، اس کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک کافر ہے اس کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بہت بڑا فلسفی لبرل سیکولر بے دین کنان پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رب کا عذاب آنے والا ہے، ٹیکنالوجی ماننے والا تھا نا وہ بھی، جس طرح آج کل کہتے ہیں مولوی صاحب آپ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے، ہاں یہ تو بہت پہلے ریڈار بتا دیتا ہے اتنے 1000 میل فلانے علاقے سے جہاز ادھر ہماری طرف منہ کر کے آ رہا ہے۔ میں نے کہا پھر بتا، اتنا سیلاب آ گیا، لوگ بہہ گئے، اب تمہاری ٹیکنالوجی کہاں مری ہے، بتا پھر کہاں گئی؟ عذاب جن کی قسمت میں رب نے لکھا ہو نا وہ آ کے رہتا ہے کہ نہیں؟ اتنے بڑے دل کے مریض ڈاکٹر جو ہیں، دل کا علاج کرنے والے مریض نہیں،
دل کا علاج کرنے والا ڈاکٹر کبھی کسی نے دیکھا یہ سارے ڈاکٹر زندہ ہیں؟ کیوں جی، ان کو یہ دل کے معالج ہیں، لہذا یہ دل کی بیماری سے مار ہی نہیں سکتے۔ کبھی ہوئے ایسے؟ جائیں گے بندہ مر جائے، آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے آپ نہ مرتے، یہ بندہ آپ کا نہ مرتا، تو وہ خود وہاں پہ کھڑا ہوا کیوں مر جاتا ہے بھائی؟ تو بھائی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی۔ جتنا انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اس کا کلمہ پڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا، شعبدہ بازی کا، اسے نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے اسے خدا بنا رکھا ہے، سائنس کو، اور جمہوریت کو خدا بنا رکھا ہے۔ یہ طاغوت ہے اس زمانے کے، اور قومیت ہو گئی، وطنیت ہو گئی، یہ سارے معبود ہیں اس قوم کے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لبرلزم خود بت ہے، اس وقت خود بت ہے، یہ لبرلزم طاغوت ہے۔ اور اسی طرح کہ جسے علمانیہ کہتے ہیں لبرلزم کو عربی زبان کے اندر، تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں، قومیت ہوگی، وطنیت ہوگی، آج اس کو دیکھو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے، خدا کے لیے لڑ رہے ہیں، قوم کے لیے لڑ رہا ہے۔ ہاں جی، میں مہاجر قوم کے لیے لڑ رہا ہوں، میں بلوچی ہوں، میں بلوچی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں۔ یار تو مسلمان نہیں ہے، سب سے پہلے تیری پہچان تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کس طرف لگا پھرتا ہے؟ اور اسی طرح کر کے کئی مولوی پیر جو ہیں وہ اپنے مولویوں کے لیے لڑ رہے ہیں، پیروں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بھی طاغوت ہیں۔ جہاں کسی کو عزت ذلت دینے کا معیار اپنا پیر ہو تو اس بندے نے اپنے پیر کو طاغوت سمجھا ہوا۔ ہمارے لیے سب سے بڑا معیار جو ہے وہ رشتہ جو کلمے کا رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بتائیں بھائی، آج بنگلہ دیش کا مسلمان ہمیں ملتا ہے تو منہ چڑھا کے ملتا ہے، ناک منہ چڑھا کے ملتا ہے، یار میں کلمہ نہیں پڑھتا، اسے اپنے ملک کے ہندو اچھے لگتے ہیں، اپنے ملک کے کافر اچھے لگتے ہیں، میں برا لگتا ہوں اسے، کیوں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول کلمہ نہیں پڑھا میں نے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں کا مودی مشرک پلید اچھا لگتا ہے، میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہوں، قابل نفرت ہوں ان کے نزدیک، کیوں؟ رشتہ میرا زمین کا ہے، تیرا میرا رشتہ زمین کا ہے یا کلمے کا ہے؟ آخر یہ نوبت کیوں پہنچی یہاں تک یار؟ تو وطنیت جو ہے، وطنیت زمین جو ہے انہیں محبوب بنا رہی ہے وہاں کے مشرکوں کو، اور وہی زمین جو ہے وہ قابل نفرت بنا رہی ہے ان کو، مجھے قابل نفرت بنا رہی ہے ان کے لیے، کیوں؟ وہ ہندوستان میں ہے، میں پاکستان میں ہوں، اس لیے قابل نفرت ہوں میں ان کے نزدیک، کیوں؟ یہ معاملہ کیوں پہنچا یہاں تک بتائیں بھائی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وطنیت جو ہے، وطنیت یہ طاغوت ہے، یہ بت ہے۔ جب تک یہ وطنیت، اور یہی وجہ ہے آج میرے ملک کے لوگ جو ہیں اپنے ملک کی زمین کی خاطر تو لڑتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے دین کی خاطر نہیں لڑتے۔ زمین کی خاطر لڑیں گے، رب کے دین کی خاطر نہیں لڑیں گے، کیوں؟ تو پھر بتائیں بھائی، رب کا دین پیچھے رہ گیا، زمین آگے آ گئی۔ نظریہ وطنیت جو ہے یہ طاغوت ہے۔ اور اس طرح قوم کے لیے لڑنے والے جتنے بھی، میں جی فلانا بھٹو ہوتا ہوں، میں فلانا ہوتا ہوں، میں ڈھمکانا ہوتا ہوں، کیوں بھائی؟ یہ قومیں کیوں بنائی تم نے؟ یہ تو محض تمہارے تعارف کے لیے تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے ہاں تو عزت اسی کی ہے جو تقوی والا ہے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تو اسی کو عزت دیتا ہے جو متقی پرہیزگار ہے قوم۔ ان کے اندر کیا پڑا ہوا ہے بتائیں بھائی؟ تو یہ جمہوریت جو ہے، اور یہ وطنیت جو ہے، یہ قومیت جو ہے، یہ لبرلزم علمانیت جو ہے، یہ سارے کے سارے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں۔ بچائیں اپنے آپ کو، رب تبارک و تعالیٰ کے دین کا کلمہ، رب تعالیٰ کا کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ جب پڑھ لیا تو پھر کوئی قوم نہیں، پھر کوئی جناب وطن نہیں، پھر کوئی کچھ نہیں، پھر میں تو مستوی ہے، پوری دنیا، پوری زمین جو ہے وہ تیرا دیس ہے، پھر پوری دنیا تیرا دیس ہے۔ اگر یہی بات تھی، وطن ہی سارا کچھ تھا، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے مدینے آنے سے پہلے مدنی تھے، وہ تو پہلے مدینے رہتے تھے۔ بتائیں آج حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا مزار استنبول میں، جہاد کرنے گئے ہوئے تھے نا۔ ایسے ان کو بھی جواب ہے پیروں کو، اگر گھر بیٹھ کے تسبیح پھیرنا ہی عبادت تھی، نماز روزہ ہی اسی چیز کا نام تھا بس، تو حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار وہاں کیوں ہے؟ اگر گھر میں تسبیح بیٹھ کے پھیرنا ہی عبادت تھی تو حضرت سعد بن وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا مزار چائنا میں کیوں ہے؟ بتائیں نا بھائی،
ان کے مزارات وہاں کیوں بنے؟ پھر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان ان کے مزارات جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ کہاں، وہ وہاں کیوں پہنچے؟ افریقہ تک آقا علیہ السلام کے صحابہ کے مزارات، انہیں کیا چیز لے کر گئی؟ آقا علیہ السلام کی سنت، جہاد انہیں وہاں لے کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں کنعان پیدا ہوا، اللہ آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے سیلاب آنے والا ہے، تباہی آنے والی ہے، ڈوب جائے گا تو کلمہ پڑھ اور میرے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا لو یہ کیا بات ہوئی، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ ساوی الجبل، ٹیکنیکل ذہن تھا نا اس کا، فلسفی تھا اس وقت، لبرل تھا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اب پھر کیا ہوا؟ بچا پھر اطاعت کس چیز میں ہے؟ اطاعت رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر رب تبارک و تعالیٰ کے وحی کو ماننے میں ہے، نفع اسی میں ہے، وحی کی اطاعت میں ہے، وحی کی اتباع میں ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ وہ سینسی ذہن تھا اس کا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں پانی کیسے آئے گا؟ لیکن وہ ڈوب گیا۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اس طرح کر کے ہوتا رہتا ہے۔ اور ایک طرف ابو جہل ہے، اس امت کا بڑا فرعون ہے، اس کے گھر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجال مسلمہ کے خلاف جنگ لڑنے والا کمانڈر پیدا ہوا۔ بتائیں، زندہ سے مردہ پیدا کر رب تبارک و تعالیٰ، اور مردوں سے زندہ پیدا فرما رہا ہے۔ یہ خالق اور مالک کی قدرت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ ایک جو بات پچھلی آیت سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھیں، کیونکہ دونوں آیتیں اکٹھی نازل ہوئی نا، دونوں غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی۔ تو پہلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے کہ منتقلی اقتدار جو ہے اس کا وقت اب آ چکا ہے۔ اب جہاں جہاں پہ ان کی حکومتیں تھی ساری ختم ہونے والی ہیں۔ بیادی کل خیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا لے لیتا ہے۔ میں اب ان سے لینے کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا کہ رات میں دن اور دن میں رات داخل کرتا ہے، اور آگے فرمایا کہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ فرمایا کہ آج تک جو بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل نے دبا کے رکھا ہوا تھا، آج تک یہ اپنے آپ کو زندہ سمجھے ہوئے تھے، اور جناب انہیں نعوذ باللہ من ذالک میت کی طرح چھوڑا ہوا تھا، انہیں کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے بنی اسرائیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج رب تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دینے جا رہا ہے۔ ہاں، آج فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں زندگی دینے جا رہا ہے، یعنی انہیں زندہ کرنے جا رہا ہے، اور تمہیں رب تبارک و تعالیٰ مارنے جا رہا ہے۔ بتائیں جی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زندگی عطا فرمائی؟ بنی اسماعیل جو ہیں وہ کیسے پھر اٹھے، اور کس طرح کر کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا جھنڈا اٹھایا محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے، پھر چہار دانگ عالم پھیل گئے، اور ہر طرف جو ہے وہ توحید کی اذانیں ہونے لگی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ یہ بھی کہو تم میری بارگاہ میں مولا تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ ذہن میرے ہے، رزق سے مراد کے لیے روٹی نہیں ہوتی، ہمارے لوگ اسے روٹی سمجھتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا جا رہا ہے، یہاں چونکہ منتقلی اقتدار کی بات ہو رہی ہے تو یہاں رزق سے مراد بھی اقتدار ہے۔ کیا ہے؟ اقتدار ہے، غلبہ ہے، دینی، سیاسی، علمی، برہانی، ہر طرح کا غلبہ یہاں مراد ہے۔ ترزق من تشاء، رزق سے مراد یہی ہے۔ مولانا روم رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روٹی رزق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے تجھے صحت دی ہے تو یہ بھی رزق ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا کے کرتے تھے نا، اللہم ارزق شہادتاً فی سبیلک، مولا مجھے شہادت عطا فرما اپنے راہ میں۔ وہاں بھی اللہم ارزق، ارزق کے الفاظ ہیں، رزق عطا فرما، کیا؟ شہادت والا۔ تو شہادت بھی رزق ہے، صرف روٹی رزق نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے مانگے نا، دین کی فہم مانگے، یہ بھی رزق ہے۔ صرف روٹی دیکھ کے کسی کو امیر سمجھنا، نہ نہ نہ۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے جو دانا ہے، فہیم ہے، عقل والا ہے، دانا ہے، سمجھدار ہے، تو یہ چیزیں اسے ملنا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے۔ اب کسی بندے کو اکیلی روٹی مل گئی ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، تو آپ اس پہ فخر کیے جا رہے ہیں؟ نہ، یہ نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بندہ گدھے پہ جا رہا تھا، گدھے پہ سامان لدا ہوا ہے، اس نے، ایک بندہ دانا تھا وہ گزرا وہاں سے، اس نے کہا کہ کیا ہے؟ اس نے کہا ایک جو ہے نا حصہ اس میں گندم ہے۔ اس نے کہا دوسرے میں کیا؟ اس نے کہا دوسرے میں ریت ہے۔ اس نے کہا ایک میں گندم دوسرے میں ریت کیوں؟ اس نے کہا وزن برابر کرنے کے لیے ڈالا تھا نا ریت۔ اس نے کہا خدا کے بندے تو خود پیدل چل رہا ہے، اگر آدھا گندم ایک طرف ڈال دیتا، آدھا دوسری طرف ڈال دیتا تو تیرے لیے آسانی ہو جاتی، تو بھی اس پہ سوار ہو جاتا۔
اس نے کہا یار واہ واہ تو تو بڑا دھنا بندہ ہے، کمال نہیں کر دی تو نے؟ اس نے کہا ہاں یار اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ دی ہے۔ اس نے کہا پھر تیرے پاس تو مال بھی بڑا ہوگا؟ اس نے کہا مال کہاں آیا، کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، کبھی کھا لیتا ہوں کبھی نہیں کھاتا ہوں۔ اس نے کہا چل پر رہنے دے، تیری بات میں نہیں مانتا، پھر کہیں یہ نہ ہو میں میرا حال بھی تیرے جیسا ہو جائے۔ یعنی کہ اب وہ رزق سمجھ رہے تھے صرف روٹی کو، وہ بیوقوف نے سمجھا تھا رزق جو ہے صرف روٹی ہے۔ اسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنائی دی تھی، عقل دی تھی، اسے وہ رزق نہیں سمجھ رہا۔ بھائی صحت کا ہونا جو ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا رزق ہے، اولاد ملے بندے کو وہ بھی رزق ہے، اور اولاد مل جائے وہی بد اخلاق ہو ہیں، یہ ایسے جیسے بھوسی روٹی پڑی ہوئی بندے کے سامنے یا خراب سالن پڑا ہوا ہو، ہے تو صحیح سامنے لیکن کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں بد اخلاق بندہ جو ہے نا، بد اخلاق بندہ، میں اس کی مثال ایسے جو ٹوٹا ہوا گھڑا ہو، ٹوٹا ہوا گھڑا وہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ٹوٹا ہوا گھڑا جو ہے نہ تو اسے آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں، نہ اسے دوبارہ مٹی میں لا کے مٹی بنا کے دوبارہ کام لے سکتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا گھڑا کس کام کے؟ کسی کام کے نہیں۔ فرمایا بزرگ فرماتے ہیں یہ حلیۃ الاولیاء میں یہ بات موجود ہے، میں کہ بد خلق بندہ جو ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے، وہ ٹوٹا ہوا گھڑا ہی ہوتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اپنے لیے مال مانگ رہا ہے رب تعالیٰ سے، دولت مانگ رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ سے بطور رزق کے، روٹی مانگ رہا ہے، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے، ہاں حسن خلق والی اولاد مانگے، اپنے لیے بھی حسن اخلاق مانگے۔ اور پھر رب سب سے بڑی بات جو یہاں مانگنے کی ہے رب تبارک و تعالیٰ سے، وہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کرنا بھی ہے اور غلبہ دین کی دعا مانگنا بھی ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود تعلیم فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔